نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے انگنت لامحدود بے حد و حساب درود السلام آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ محفل کتنی عظیم محفل ہے اور آپ جس عظیم مقصد کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ مقصد بڑا اعلیٰ مقصد ہے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں تھوڑا سا اپنے گریباں میں جھانک کر یہ اندازہ فرما لیں کہ جس طرح آپ بڑے سست اور بلکہ بظاہر بڑے کمزور لگ رہے ہیں، اگر 1974 میں ہمارا حال یہ ہوتا تو جس عظیم فتح مبین کو منانے کے لیے آپ یہاں پہ جمع ہے کیا وہ ہمیں دن نصیب ہوتا؟ قاسمی صاحب، مجھے وہ عنوان بڑا اہم دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسی مجلسوں میں اور محافل میں محترم قاسمی صاحب بھی دیگر احباب بھی جانتے ہیں میری گفتگو کا کچھ مقصد اور ہوتا ہے۔ جہاں پہ تمام مقاصد فکر جمع ہوں، یقین جانیے وہ موقع بڑا اہم اور خوش نصیب لوگوں کے لیے وہ موقع ہوتا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مجلس احرار کے زیر اہتمام اس عظیم موقع مسرت پہ جبکہ 7 ستمبر کو پاکستان کی اسمبلیوں نے اس وقت کم و بیش 100 سال پرانی جد و جہد، 100 سال سے چلی ہوئی تحریک جس کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آئیے اب صرف یہ سوچئے، غور و فکر کیجئے آج ہم کیا ہیں اور ہمارے اسلاف کیا تھے، اور اگر آج ہم خوشی منا رہے ہیں، آج یہ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں صرف کسی ایک مکتبہ فکر کی قربانیاں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں، اگر اس وقت ہمارے اسلاف اپنا مشن اکیلے لے کے پھرتے رہتے تو دشمن اسلام
یہ بات منوانے کے لیے ہم سے طاقتور ہوتا کہ کون مسلمان جن کا قبلہ ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا رب ایک، جن کے رب کے رسول ایک، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تحریک ختم نبوت میں اپنی اپنی دستار کو اونچا کرنے کی ہمارے اسلاف نے کوشش نہیں کی۔ آج ہم ہیں، جب کوئی ایسا اسٹیج ہمیں میسر آتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سادہ عوام کو یہ ذہن دیتے کہ اے امت مسلمہ کے غیور لوگوں، اگر تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کی برابر کی کوشش قربانیاں ہے، اور آج اگر تم اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، اس ملک کی وہ بنیاد جو کلمت اللہ پہ ہے، اس بنیاد کو اگر مضبوط اور مربوط دیکھنا چاہتے ہو، پھر اپنے اپنے اکابرین کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، ایک ہو کر دشمن کو بتانا پڑے گا۔ ہم وہ ہیں، ہم ان اسلاف کے، ہم ان علماء کے ماننے والے ہیں، جب اس فتنے نے، جس کو فتنہ قادیان کہا جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے میں نے اس ملعون کا کبھی نام اپنی زبان سے نہیں لیا، صرف اس لیے اس کا نام لینا بھی اس زبان، جن زبان سے میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، جس زبان سے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس ملعون لعنتی کا کبھی اس زبان سے نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ عرض کر رہا تھا، آئیے میں اس طرف جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، میں اس طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ انقلاب اس وقت برپا ہوا جب علماء نے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر، آپ کو پتا ہے یہ فتنہ کب جنم لیا اس نے، جب آپ کے اکابر علماء تمام مکاتب فکر کے، میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں، تمام اکابرین امت کا، لیکن ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی اہم شخصیت کا نام رہ جاتا ہے تو دوست محسوس کرتے ہیں۔ آئیے جو بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کے اکابرین نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، آواز اٹھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہند نے اپنا ایک علیحدہ ملک لینے کی کوشش اور کاوش شروع کی، تو اس وقت انگریز نے اپنا ایک بغل بچہ، میں نہیں کہتا، وہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا کاشت کیا ہوا ایک پودا ہوں، بتاؤ جو انگریز کا بغل بچہ ہو، جو کہے میں انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا ہوں، آج ہم اس سے نبوت کے دلائل مانگتے پھرے یا اس کا نبوت کے حوالے سے تذکرہ کرتے پھرے۔ یہ ایک فتنہ تھا، فتنہ جس کو آپ کے اکابرین نے الحمدللہ اس طرح دبایا
اس طرح تیس نیس کیا۔ علماء کی اس وقت علماء کی قربانیاں ہے، کیا آپ کو علماء صادق پور کی قربانیاں یاد نہیں ہے؟ پٹنہ کے علماء کی قربانیاں یاد نہیں ہے؟ تمام اکابر علماء نے اس وقت انگریز کی جیلیں کاٹی، لیکن انگریز کو پتا تھا کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہنا ہے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے، آخر الزماں پیغمبر کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین دے کر بھیجا ہے، اور لوگوں انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ایک دن آئے گا، وہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور وہ اس وقت سے اس راستے کو روکنے کی کوشش کرے ہیں کہ کاش کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ دین غالب آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں کہ دین کے غلبے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دین کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہمارے پاس دنیا داری میں اس قدر مصروف ہے، لیکن آپ کے علماء نے، آپ کے اسلاف نے، آپ کے اکابرین نے دن رات طے کیے، اور اس فتنے کو جب انگریز نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، انہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان اس وقت ان میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے جب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ پیچھے تحریک آپ کو پتا ہے، مسلمہ قذاب کی تحریک ہے، اور بھی بہت سارے نبوت کے دعوے دار آئے، لیکن الحمدللہ اس طرح وہ فتنے کچلے گئے۔ پھر اسی طرح انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ ہو انہی میں سے کسی آدمی کو تیار کیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ پھر آدمی بھی ایسا تلاش کیا جس کو اپنے آپ کا ہی پتہ نہیں تھا، کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے لوٹ کر آنا تھا، کبھی کہتا میں وہ ہوں، کبھی کہتا میں امام مہدی ہوں جب اس کے دلائل نہیں تھے، پھر کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں محمد ہوں، پھر کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ میں احمد ہوں۔ لیکن آئیے اپنے کسی ایک قول پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس میں اصل کردار کن کا تھا؟ آپ کے اکابر علماء کا کردار تھا کہ الحمدللہ انہوں نے امت مسلمہ میں یہ جوش پیدا کیا، یہ جذبہ پیدا کیا کہ لوگوں آخر الزماں پیغمبر کی نبوت، آخر الزماں پیغمبر کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میرے نبی اب کے آخری نبی ہے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، پھر آپ سب کے وقات پہ فکر کے اکابرین علماء نے اس کے خلاف کفر کے فتوے، بڑی بڑی کتابیں تشریف کی، بڑے بڑے خط تشریف کیے، بڑے بڑے جناب لٹریچر تشریف ہوا، پھر ایک ایک جگہ پہ علماء نے جا کے اس کے کذب کو، اس کے فتنے کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ لیکن اصل میں کیا تھا؟ وہ اپنے کام پہ لگے رہے، آپ کے اسلاف اپنی محنت پہ لگے رہے۔ پھر میں کیوں نہ ساتھ یہ تذکرہ کرتا چلا جاؤں، آج اس ملک میں آپ اس قدر آزادی سے ساری باتیں کر رہے ہیں، آج اپنے آزادی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور خطبات جمعہ مدارس سے مساجد کا سسٹم ہے۔ اصل میں انگریز یہی تو چاہتا تھا کہ ان کو علیحدہ ریاست نہ ملے، ان کو علیحدہ ملک نہ ملے، اسی لیے یہ فتنہ کھڑا کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کی بھی سرکوبی کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ فتنہ کفر پہ مبنی فتنہ ہے، اس کو ختم کر کے رہیں گے اور اپنا ملک بھی لے کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ عظیم پیارا ملک پاکستان، یہ بھی علماء کی محنتوں سے، کوششوں سے یہ آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے۔ اور کل 6 ستمبر تھا، اس ملک کے یوم دفاع تھا۔ آج الحمدللہ اس ملک میں جو انہوں نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تھی، آج کا دن الحمدللہ اسی اعتبار سے یہ ایک اہم دن ہے کہ 7 ستمبر کو آپ کے اکابرین
اب میں کچھ نام لیتا چلا جاؤ کیونکہ یہ آخری موقع پہ، بلکہ میں یہاں سے تذکرہ کیوں نہ شروع کروں اپنے اسلاف کا۔ آج کی محفل جس عظیم یعنی تنظیم اور جماعت کے زیر تمام مجلس حرار جس کی غالباً بنیاد 1929 میں غالباً رکھی گئی، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب اس جماعت کی بنیاد رکھی، الحمدللہ پھر اس جماعت کے پلیٹ فارم سے یہی تحریک ختم نبوت پھر زندہ ہوئی، اور پھر تمام مکاتب فکر نے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس وقت کے ہمارے بڑے بڑے اکابرین، میں 2-3 نام تمام مکاتب فکر کے لوں گا، اور اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے سید مہر علی شاہ، اور اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے سے مولانا ثناء اللہ مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اگر میں آگے چلتا جاؤں 1974 کی بات کروں، جب اسمبلی میں اس وقت جن مکاتب فکر کے علماء اسمبلی میں تھے، اس میں مولانا شاہ امن نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جماعت اسلامی کے پروفیسر عبدالغفور، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح دیگر اکابرین، اور ایک تحریک اسمبلی میں چل رہی تھی۔ اور اس وقت 1974 میں ایک تحریک پورے پاکستان کی سڑکوں پہ، بازاروں میں، روڈوں پہ چل رہی تھی۔ جس طرح اسمبلی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، اسی طرح ختم نبوت کے پروانے آپ دیکھتے جائیں، تاریخ پڑھے ختم نبوت کی، تحریک ختم نبوت کی پڑھے، چند لوگ دوسرے آپ کو نظر آئیں گے، جس طرح آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ، نواب زادہ نصر اللہ رحمت اللہ علیہ، اور یہ ساری تحریکیں، اگر اس میں سب سے زیادہ آپ کو منظر عام پہ نظر آتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء تھے۔ اس وقت مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا شاہ امن نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، اور بلکہ ہمارے ملتان کی اہم شخصیت مولانا اللہ وسایہ صاحب مدد اللہ العالی، اللہ ان کا سایہ شفقت تعدیر رکھے۔ اس طرح کے بڑے بڑے اکابر علماء، جب آپ کے حکمرانوں نے کس لیے کہا تھا، ہم تحریک تو چلا رہے تھے قادیانیت کے خلاف، ہمارے علماء کی تحریک مرزائیت کے خلاف تھی، لیکن ہمارے اسلاف کو، علماء کو چھاتیوں پہ گولیاں کن لوگوں نے ماری؟ اپنوں نے ماری تھی۔ پھر کیوں نہ کہوں، ملک تو مل گیا تھا لیکن آزادی نہیں ملی۔ ملک ملا ہے، ملک ملا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ملا تھا یا جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، وہ مقصد آج تک پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کروں، یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے اکابرین نے اسمبلی میں، باہر روڈوں پہ جب تحریک ختم نبوت چلائی، پھر اس تحریک کو اس وقت اور 4 چاند لگے جب آپ کے ملتان منسٹر میڈیکل کالج کے طلباء وہ اپنے سیر و سیاحت کے لیے جا رہے تھے، تو جناب نگر جہاں پہ جب یہ ملک بنا، تو میں اس کا بھی نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے اس کا نام کچھ انداز اس طرح کا ہے، اگر میں اس کو بگاڑ کے تو لے نہیں سکتا، لیکن اس ظالم نے ان قادیانیوں کو اس جناب نگر میں بہت سارا ایک رقبہ الاٹ کیا جہاں سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی، لیکن الحمدللہ چاہے انہیں مرکز ملا، چاہے انہوں نے وہ علاقہ ملا، لیکن پھر بھی
آپ کے اکابر علماء نے ان کی ایک ایک چیز کو عوام کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا کہ لوگوں یہ وہ فتنہ ہے جو کبھی چھپتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی نکلتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس میں دب کے رہنا ہے۔ غالباً مئی کا یہ واقعہ تھا، پھر یہ تحریک اور زور پکڑتی ہے اور کوئی مسلمان اور مسلمانوں سبق سیکھو۔ آج ہم ہیں، ہم مسالک پہ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں، آج ہم ہیں ایک دوسرے کا نام اچھے انداز میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میرا وہ زخم ہرا ہوا، اس لیے کر رہا ہوں، تنقید نہیں ہے، صرف اس لیے کہ شاید میرے جیسے طالب علم کا کسی اور جگہ پہ بھی دل نہ دکھ جائے۔ میں نے تو برداشت کر لیا، کس لیے؟ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے۔ میں فیصل آباد کے ایک مدرسہ میں گیا، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، دیوبند مکتبہ فکر کا بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس دوست نے کہا میں نے اس مدرسے میں جانا ہے، میں اپنے کسی ایک رات کے پروگرام میں تھا تو میں وہاں سے دوستوں کو مل کے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ یار آپ کے دوست ہیں تو ہمارے دوست، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو صبح جب ہم ملتان کے لیے نکلیں گے تو ہم پہلے وہاں جائیں گے، ادارہ بھی دیکھیں گے، دوستوں کو ملیں گے اور پھر ہم واپس ملتان چلے جائیں گے۔ ہم جب وہاں پہ گئے، اللہ انہیں جزائے خیر سے بڑا انہوں نے احترام کیا۔ حقیقت بات ہے، جو بات حقیقت ہے اس سے کبھی بھی آنکھ چرائی نہیں جا سکتی، بڑی عزت احترام۔ لیکن کئی دوست ہوتے ہیں وہ بیچارے بات تو کسی اچھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، میں یوں ہی کہوں گا، لیکن بات ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اس دوست نے کہا، وہ ہمارا جو بندی مکتبہ فکر کا دوست تھا، اس نے کہا، میرا تعارف کروایا کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم دین ہے یا طالب علم ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بس تعصب نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی دیوبند مکتبہ فکر سے ہے یا اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے ہے۔ جب اہل حدیث کی باری آئی تو پتہ کیا کہتے ہیں چاہے کوئی غیر مقلد ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے دکھ ہوا، اور پھر میری عادت ہے، قاسمی صاحب جانتے ہیں، الحمدللہ جس بات کو سمجھتا ہوں کہ کرنی ہے، پھر کیا ڈر ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کی اصلاح کے کر لیے کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا اس سے بڑا تعصب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو آپ تعصب کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے، کہہ دیا میں نے کہا اگر آپ جس طرح باقی نام عزت احترام سے لیے تھے تو یہ بھی لے لیتے۔ خیر دیگر علماء نے کہا نہیں مولانا چلو چھوڑے بات، یعنی میں عرض کر رہا ہوں اس لیے بات کی ہے، اب وقت نہیں رہا کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں۔ جب کوئی دشمن آپ پہ حملہ آور ہوگا وہ مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے، آپ سے پوچھے گا کون ہے، وہ کہے گا مسلمان ہے، انہیں پتا ہے یہ اس مشن کے حامل ہے، یہ ان اکابرین کو ماننے والے ہیں، یہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ اس مشن کے وارث ہے، ہم سارے اسی مشن کے وارث ہیں۔ اس لیے آؤ اگر اپنے اسلاف کی قربانیوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اب آخر کی طرف جا رہا ہوں، توجہ سے بات کو سننا، یہاں تک تحریک میں اگر ایک ایک جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی، ایک ایک مکتبہ فکر کی قربانی، ایک ایک عالم کی قربانی یا محنت کا تذکرہ کرو تو کئی دن بھی جائیں گے، لیکن اسی بات پہ اکتفا کہ لوگوں آپ سب کے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، تب ہم نے آج یہ دن دیکھے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا تحفظ نہیں کریں گے،
کل گریباں ہمارے ہوں گے، ہمارے اسلاف کے ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ہوں گے، اس وقت کیا کریں گے؟ جب ہمارے اکابرین ہمیں کہیں گے ہم نے تو قربانیاں دی تھی، آپ کو علیحدہ ملک بھی لے کر دیا تھا، وہ جو سب سے بڑا برے صغیر کا فتنہ تھا ہم نے لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا تھا، اسے کافر قرار دلوا دیا تھا، تو پھر اس سستی سے تو کام نہیں بنے گا۔ اب آپ کو پتا ہے اب وہ فتنہ دوبارہ کس طرح آپ پہ حملہ آور ہے۔ پہلے بھی یہ تو ایک طریقہ کار کبھی حکمرانوں کے ساتھ گھس کر وہ آپ کے اداروں پہ پر انجمان ہے، کبھی وہ کسی یعنی این جی اوز یعنی فنڈنگ کے حوالے سے، کبھی کسی کی خیر خواہی کے حوالے سے، کبھی کسی کو اپنا بنا کر یا اس کا بن کر اس کی تبدیلی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے بڑے بڑے حکمران، کیا ہمارے وزیر داخلہ خارجہ، یہ وہ جتنے بڑے بڑے منسٹر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ظالم کافر ہے، وہ نعوذ باللہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے نا، اور اس بات کو عام کیا جا رہا ہے۔ بڑے سوال ہم سے ہوتے ہیں، قاسمی صاحب ہے، سارے اکابرین بیٹھے ہیں، بڑے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یار وہ کلمہ تو اس طرح پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ رب کو بھی مانتے ہیں، یعنی یہ وہ سارے ان کے دھوکے تھے جن دھوکوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اکابرین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ آج پھر ہمارے لوگوں میں وہ حقیقت بات ہے، آج ہمارے لوگوں میں وہ روشنی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے جو علم کی روشنی تھی۔ آؤ اس فتنے کو پھر ختم کرنے کے لیے، اس کو بھگانے کے لیے آج ہمیں اسی طرح اپنے اکابرین کی طرح کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں بھی کرنے کے لیے تیار ہو، کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ قربانیاں دینا پڑے گی، قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہماری کچھ سالوں کی کمی اور کوتاہی نے، سستی نے بات پھر بڑی دور پہنچا دی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ میں اکابرین کی وساطت سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے، آج حقیقت بات ہے، ہم جس سطح پہ بنیادی طور پہ بنیاد سے لے کر یعنی ان لوگوں تک جو آج اقتدار پہ برانجمان ہے، اب ہم صحیح معنوں میں جو عقیدہ ہم نے ان کو دینا تھا ہم دے نہیں سکے، نہیں دے سکے۔ ہمارے مدارس میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی تمام مقاصد فکر کے مدارس میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پڑھایا جاتا ہے، عقیدہ توحید پڑھایا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک رائے دینا چاہتا ہوں، یہاں پہ تمام مقاصد فکر کے لوگ موجود ہیں، میں یہ مجلس احرار کے سٹیج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر انقلاب چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہماری مسجد میں، ہمارے سکول میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ضلع کی سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، عالم اسلام کی سطح پہ اگر انقلاب لانا چاہتے ہو تو کم از کم ختم نبوت کا ایک نصاب ایسا، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ایک آسان ختم نبوت کا نصاب ترتیب دیا جائے جس میں تمام مقاصد پہ فکر کے ایک ایک دو علماء بیٹھ کر انہی کتابوں سے چند سوال نکال کر 4 مرحلوں کا نصاب بنایا جائے جو پرائمری میں اور ہماری مساجد کے جو یعنی بچے ہیں ان کو پڑھایا جائے، سوالن جوابن ہو ختم نبوت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد میڈل سے میٹرک تک کی سطح پہ ہو، پھر اس سے آگے
تیسرا مرحلہ یونیورسٹیز تک چلے، اور چوتھا مرحلہ وہ شعب اقتدار لوگوں تک، عام لوگوں تک، وہ 4 مرحلوں کا نصاب مختصر ہو، اور جو وہ نصاب پڑھ لے تو اسے فوری، تاکہ پتہ ہو جب وہ چھپ کر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن آیات کو وہ پڑھ کر نعوذ باللہ اس ظالم کو مسیح موعود ثابت کرتے ہیں، پھر ہمارے لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ یہ دھوکے باز ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ اس لیے آئیے میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں، بزرگوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، آئیے ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اس کو لہرانے کے لیے پھر میدان عمل میں اترے۔ اگر اسلاف کی طرح قربانیاں دینا پڑے، قربانیاں دیں گے، گردنیں کٹوانی پڑی، گردنیں کٹوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح یہ ملک بنایا، جس طرح ان کو کافر قرار دلوایا، اسی طرح اپنے ملک کی حفاظت بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔